اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہنم سے بچنے کے لیے تو کلمہ پڑھا ہے، اگر پھر یہی حال رہنا ہے تو ہمیں وہ سبب، وہ وجہ بتا دیں کہ جس کے ارتکاب کی وجہ سے ایک عورت جنت سے نکل کر کے جہنم میں چلی جاتی ہے، دنیا بھی چولہے پہ، تندور پہ اور آگ پہ، اور آخرت میں جہنم میں جلے، تو ہمیں اس سبب کا پتہ ہونا چاہیے تاکہ ہم اس سے بچ سکیں۔ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے موٹے موٹے 3 سبب بتائے۔ پہلی چیز تکفرن باللہ، کہ تم سے اللہ کی بے شمار ان گنت نعمتوں کو گنا تو نہیں جاتا، لیکن کوئی ایک کمی آ جائے معمولی سی تو آپ فوراً اللہ کی انکاری اور ناشکری ہو جاتی ہیں۔ اور یاد رکھیے یہ خوبی آج کل مردوں میں بھی بہت زیادہ آ گئی ہے، اکیلی عورتیں اس میں نہیں ہیں۔ یعنی یہ بیماری اتنی وائرل ہوئی ہے کہ ہم رب کا کھا کے، اللہ کی نعمتوں میں جی کے ساری زندگی شکووں میں گزار دیتے ہیں، حالانکہ رب شکر کے لیے۔ دوسری چیز وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، آپ کا جو بھی زندگی میں ساتھی رہتا ہے، باپ ہو، بھائی ہوں، بیٹے ہوں، اور بالخصوص شوہر، ان کی نیکیوں کو بھلانے میں آپ منٹ لگاتی ہیں۔ اور تیسری چیز وَتَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ، آپ کے ساتھ پورا زمانہ، پوری زندگی کوئی نیکی کرے، ایک جگہ پہ تھوڑی سی اونچ نیچ ہوئی نہیں تو آپ کے یہ الفاظ ہوتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے تو آپ سے کبھی بھلائی دیکھی نہیں۔ یہ لفظ ہلا کے رکھ دینے والی ہیں، دکھی کر دینے والی ہیں، کہ جہنم میں جانے کا سبب یہ ہے۔ قرآن مجید نے اور بھی اسباب بتائے ہیں، اور آج میں کوشش کروں گا کہ کتاب اللہ نے، سنت رسول اللہ نے، شریعت مطہرہ نے عورت کو جہنم سے بچانے کے لیے جو کاوشیں کی ہیں، اور جنت میں بھیجنے کے لیے جو اس نے اہتمامات کیے ہیں، اور دنیا میں اس کے گھر کو اور تعلق کو جنت نما بنانے کی جو کوشش کی ہے، اس کو ایک نظر دیکھا جائے، اور پھر جا کر کے ان کے یہ بھونڈے نعرے، فضولیات اور لغویات، توہین رسالت، توہین رب باری تعالی، رب ذوالجلال، اس کے اوپر اگر حکومت نوٹس نہیں لے رہی اور یہی نیا پاکستان ہے، تو رب کے لیے اس وقت سے ڈریے کہ جو وقت آج ہم یورپ میں دیکھ رہے ہیں، غیر مسلم ممالک میں دیکھ رہے ہیں، جہاں ان کے باپ کی شناخت نہیں بچی، جہاں ان کے حلالی ہونے کا کوئی انہیں یقین نہیں رہا، رب کے لیے ایسی چیزوں کو ابھی چھید چھوٹے ہیں تو روک لو۔ جن کے ہاتھ میں قانون ہے، کنٹرول ہے، اگر آپ یہ اسلام کو چیرنے، پھاڑنے، کاٹنے اور مسخ کرنے کے لیے بطور پراپوگنڈا اس کو ڈال رہے ہیں اور آپ کے ایجنڈے میں شامل ہے، تو نظر ثانی کیجئے۔ یہ کوئی چھوٹا مذاق نہیں ہے کہ 9 سال کی تھی، وہ 50 کا تھا، میرا منہ بند کر دیا گیا، اس کی آواز آج بھی سنی جاتی ہے۔ یہ جملے اپنے پاس رکھیے، اپنی بیٹیوں اور اپنی اولادوں کے لیے رکھیے، اپنے کسی بڑے کو کہیے، جس ہستی کو پوری دنیا فالو کر رہی ہے اور دل و جان سے عزت دے رہی ہے، کل تلک فرانس کے گماشتے، ڈنمارک کے، یورپ کے وہ بد تہذیب لوگ جو بولتے تھے، آج آپ نے اپنی ہی حکومت میں اپنے سائے کے نیچے یہ سب کچھ کہلوانا شروع کر دیا ہے، تو پھر یہ مساجد و مدارس پہ جو پابندی ہے، اسے بھی دیکھیے ذرا۔ رب کے لیے یہ سوچنے کا مقام ہے، اور ان کو یہ سبق پڑھائیے کہ اسلام نے عورت کو کیا سمجھایا ہے۔ میرے ساتھ اس وقت سب سے پہلے سورۃ البقرہ کی یہ آیت نمبر 49 ہے، جسے اللہ نے قرآن مجید میں مختلف الفاظ سے کئی جگہ پر دہرایا ہے، اور وہ لفظ یہ ہیں وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، یہ یہودیوں کو کہا جا رہا ہے، لوگوں یاد کرو، اور بالتبع پوری امت کو کہا جا رہا ہے، جب ہم نے تم کو فرعون اور اس کی آل کی ظلم و تشدد سے تمہیں نجات دلائی تھی۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ ایک جگہ ہے،
یہاں وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ کیا کرتے تھے وہ؟ یسومونکم سوء العذاب، انہوں نے تمہیں انتہائی گرا ہوا، گھٹیا، دردناک، خوفناک، عبرتناک، ہلا دینے والا عذاب دے رکھا تھا۔ یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بچوں کو، جوانوں کو، مردوں کو، اولاد کو، نر کو کاٹ ڈالتے تھے، مار دیتے تھے۔ لوگوں، اکبر الہ آبادی نے کہا تھا یوں قتل کے بچوں سے بدنام نہ ہوتا، یوں قتل کے بچوں سے بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجھی۔ یہ جو نصاب باہر سے لا کے ایجنڈے دیے جا رہے ہیں، اگر یہ وہ کر لیتا تو بچوں کو ڈائریکٹ مار کے گردنیں اتارنے کی ضرورت پیش نہ آتی، ان کے ذہن معاف کیے جاتے، ان کی برین واشنگ کی جاتی، اور چلتے پھرتے بت تو رہتے لیکن ان کی مردانگی ختم کر دی جاتی۔ جس قوم کے مرد مار دیے جائیں، یا ان کی مردانگی مار دی جائے، یا ان کی غیرت اور جرت اور حمیت مار دی جائے، یا ان کی آبرو اور ناموس کو دبا دیا جائے اور بغیرتی انجیکٹ کر کر کے انہیں بالکل بے حس کر دیا جائے، تو پھر اس معاشرے کی وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، عورتوں کے سر اٹھائے جائیں، انہیں زندہ رکھا جائے، اس سے بڑی دنیا کی بربادی کوئی نہیں ہے۔ آج جس معاشرے میں مرد کو مرد ہوتے ہوئے بھی مرد نہیں رہنے دیا گیا، اس میں اور ہیجڑے میں کوئی فرق نہیں رہا، نہ اس کو غیرت آئے، نہ وہ جرت پکڑے، نہ وہ قوام بنے، نہ عورت کو پھسلنے اور گرنے سے روک سکے، نہ اس کو اس کے نفع اور نقصان کی بتا سکے۔ تو فرعون کے زمانے میں یہ ہوا، وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، یہ اس دنیا کی بہت بڑی ایک آزمائش تھی جس سے تم دو چار کر دیے گئے۔ حضرات آئیے اپنی سوسائٹی میں ذرا دیکھیے، میں خواتین سے بالخصوص مخاطب ہوں۔ اگر آپ کے گھر میں مرد مر گیا ہے اور عورت بیوہ ہے، دکھ ہے مگر اتنا نہیں، دکھ ہے کوئی شک نہیں مگر اتنا نہیں۔ باپ مر گیا ہے، بچی یتیم ہے، بہت بڑا دکھ ہے لیکن اتنا بھی نہیں۔ بھائی مر گیا ہے، بہن زندہ ہے، اور اس حالت میں اس بیچاری کی جو زندگی گزر رہی ہے قابل افسوس ہے مگر اتنی بھی خوفناک نہیں۔ اور اگر بیٹا مر گیا ہے، ماں زندہ ہے، اس کی جو حالت ہے بڑی دردناک ہے مگر اتنی بھی نہیں کہ جتنا گھر میں بیٹا بھی زندہ ہو، بھائی بھی زندہ ہو، باپ بھی زندہ ہو، شوہر بھی زندہ ہو، اور نہ ہونے کے برابر ہو۔ اس کی سنی نہ جائے، اس کی مانی نہ جائے، اس کے ڈر اور روب اور اس کے قوام، اس کی جرت اور ہیبت اور غیرت، اس کی ناموس اور اس کی حفاظت کے جو پہلو اللہ نے اس کو عورتوں کے اوپر ترجیح دی ہے، طاقتور بنایا ہے، اور بے شمار مسائل میں اس کو اللہ نے فضیلت سے نوازا ہے۔ اگر عورت اس کو تسلیم نہیں کر رہی ہے تو سمجھیے کہ یہ مرے ہوئے شوہر سے بدترین سزا میں مبتلا ہے، اور اس کی زندگی میں اسے سزا دی گئی ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنا گھر، اپنے ہاتھوں سے اپنا مرد، اپنے ہاتھوں سے اپنی غیرت، اپنے ہاتھوں سے اپنی باڑ، اپنے ہاتھوں سے اپنا نگران اس نے قتل کر لیا اور مار لیا ہے۔ وہ چل پھر تو رہا ہے لیکن مرے ہوئے مردوں کی طرح، جیسے وہ اٹھ کے کچھ نہیں کہہ سکتے، یہ بھی کہنے کے قابل نہیں رہا۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to